وہ ہے قطب وقت، فنا فی الرسول، شیخ الحدیث، محدث اعظم پاکستان، مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ والدین نے ان کا نام رکھا تھا سردار محمد۔ اساتذہ کرام نے پکارنا شروع کیا سردار احمد، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ دونوں نام اکٹھے کر لیے جائیں، تو نام پھر کیا بنا؟ محمد سردار احمد۔ گل علم تے نہیں مکدی، گل مکدی ہے عشق تے۔ گل علم تے نہیں مکدی، گل کتھے مکدی ہے؟ عشق تے۔ علماء، فضلاء اور بھی ایسے، لیکن جڑا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو نصیب ہویا ہے وہ بہت کم لوگاں دے حصے وچ آیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ دے ایک شاگرد گجرانوالا دی سرزمین تے حضرت علامہ مولانا حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ خود فرماندے نے کہ ایسا حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دا اتھوں تک حساب لگایا کہ بہانے نال سبق پڑھاندیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ چھیڑ دے سن۔ بہانے نال، ٹاپک نہیں، وہ موضوع نہیں، لیکن بہانے نال تذکرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھیڑ دینا۔ فرماندے نے کتاب سراجی وہ پڑھتے سا پہ، وہ پڑھاندیاں نا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا کسی حوالے نال ذکر آ گیا۔ آپ نے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نامی اسم گرامی دی تشریح، وضاحت اور فضائل بیان کرنے شروع کر دیتے۔ سارا پیریڈ، سارا ٹائم عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کردیاں گزر گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے بندہ مومن کا اندر کا عشق، جو اس کو مجبور کرتا ہے کہ تو اپنے پیارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر۔ موقع نہیں، محال نہیں، لیکن جو عشق ہے نا، عشق وہ بہانہ تلاش کرتا ہے کہ کب موقع ملے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کروں۔ اگر موقع ظاہر نہ نصیب ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بندہ مومن ماہی بے آب کی طرح تڑپتا ہے، کہتا ہے کہ یا اللہ وہ لمحے عطا کر جن لمحوں میں میں تیرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے اپنے مان کو ٹھنڈا کر لوں۔ اور ایمان کو رونق کب ملتی ہے؟ ایمان کو رونق کب ملتی ہے؟ جب ذکر خدا کیا جائے اور ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے۔ یہ ملکہ
حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کو اللہ کریم نے عطا کیا تھا، اور شاید اسی وجہ سے آپ کو اللہ نے وہ فراست عطا کی تھی۔ وہ کیا عطا کی تھی؟ فراست۔ ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ وہ بصیرت، وہ فراست اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ جس کی روشنی میں آپ جانتے تھے کہ اس کے دل میں اب خیال کیا آ رہا ہے۔ اس پہ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں۔ کشمیر کا علاقہ، جگہ کا نام ہے نیریاں شریف۔ ادھر ایک بزرگ ہوئے ہیں، ابھی 2-3 سال پہلے ان کا وصال شریف ہوا ہے۔ مثنوی شریف کا درس دینے والے حضرت علامہ مولانا الشیخ محمد علاء الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی غزنوی یونیورسٹی بھی ادھر بڑی معروف ہے، ان کے بیٹے قبلہ علامہ ڈاکٹر پیر محمد سلطان العارفین صاحب زیدہ مجدہ، وہ میرے ساتھ ہی بیرشی پڑھتے تھے، یعنی 1 سال کا فرق تھا، میں ان سے 1 سال آگے تھا، وہ 1 سال پیچھے تھے، جو اب مسند نشیں ہیں، سجادہ نشیں ہیں، بہت بڑا آستانہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پورا 1.5 سال میں حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کو آ کے پڑھیا، تو میرے تے اللہ نے علم دے بڑے دروازے کھولے۔ 1.5 سال میں پڑھے آ کے، اللہ اکبر، بات بڑی قابل غور ہے۔ فرماندے نے کہ مینوں نسبت تامہ یعنی مکمل نسبت حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ نال حاصل ہو گئی۔ فرماندے نے کشمیر دے اندر بد عقیدہ لوگاں نال میری ہو گئی ٹکر۔ ایک حدیث سی بخاری شریف دی، میں انہوں تلاش کرن لگا، لیکن منوں وہ ملے نہ۔ میرے دل اندر خیال یہ سی کہ میں چاہنا حدیث شریف بھی مل جائے تے اس تے راویاں تے جڑی گفتگو ہے نا وہ بھی مینوں لب جائے کہ دا راوی کیڑا کیڑا ہے، اس تے کی جرح ہے، ائمہ جرح و تعدیل نے کی جرح فرمائی ہونا راویاں دے بارے چ، رجال دے بارے چ، مینوں بھی پتہ لگ جائے۔ آندے نے میں حدیث شریف لبدا رہا لیکن لبھی نہ، میری نہ طبیعت دے اندر نماز تو بعد ذکر دا خیال آیا۔ فرماندے نے میں سارے نو آکھیا میرے نہ مل کے ذکر کرو، تے جنہ چر میں نہ آکھاں ذکر بند نہیں کرنا۔ فرماندے نے ذکر شروع کر دیتا، ذکر ہوندا رہا۔ ہن کسے دی کو مجال سے ذکر بند کردا جنہ چر مرشد کریم نہ آندے، شیخ صاحب نہ آندے، وہ چپ کر کے ذکر کردے رہے۔ آندے نے ذکر دے وچ میری لگ گئی اکھ۔ حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ میرے خواب اندر تشریف لائے، میرے خواب اندر تشریف لے آئے۔ جدو خواب اندر آئے نا تے فرماندے نے پریشان کیوں ہوئے؟ انہاں کہ حضور آ گالے۔ آپ نے فرمایا بخاری شریف جلد نمبر 9 صفحہ 9 تے فلاں کتاب اور بھی حدیث تھی، وہ بھی کٹ فلاں جگہ اتے روایت لکھی ہے تے اے دا راوی ہے، فکر نہ کر، تو حدیث سنا دے، اگلے دی مجال نہیں تیرے نہ گل کر سکے۔ آندے نے میں اٹھیا تے میں اس صفحہ کڈیا تے اوہی حدیث موجود ہے۔ کیا سمجھے؟ یعنی وہ جو دل میں ہوتا ہے نا، دل میں اس کو جان لینا یہ فراست ہے۔ بندہ مومن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ بندہ مومن کی فراست سے بچو، ڈرو، چونکہ وہ جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کس سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے نور سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ والا بیٹھا ہے
وہ اسی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، دل کی آنکھ کا کیا پتا اس کو. لیکن جس کے سامنے سے اللہ پردے اٹھا دے، جس کے سامنے سے اللہ حجاب اٹھا دے، اس کے لیے پھر کوئی ایسا معاملہ نہیں رہتا. حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جنہ لوگاں نے پڑھیا نا انہوں نے پتہ ہے کہ علم دی دنیا وچ، حدیث دی دنیا وچ اور عشق دی دنیا وچ اللہ نے کی کمالات حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ نے عطا فرمائے سن. اور یہ حدیث دا فیض ہے کہ جڑا آپ نے تقسیم فرمایا، جگہ جگہ تے چرچے ہوئے تے کہن والے حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ علی پور شریف والے، علی پور سیدہ شریف والے، انہاں سارے بزرگاں فرمایا ہے کہ آخری وقت حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دے سر اتے اللہ نے قطبیت دا تاج سجا دیتا. آخری وقت قطبیت دا تاج سجا دیتا ہے. اور جڑے سمجھتے نے انہوں نے بڑی خبر ہے، اور جڑے نہیں جان سکتے انہوں نے کوئی خبر نہیں. جنہوں نے پتہ ہے انہوں دی لگا گل دسن، میرے ورگیاں نو پتہ نہیں، میں اپنی کی گل دساں، میں انہوں دی لگا گل دسن جنہ دی دل دی اکھ روشن ہے تے جنہ ویکھیا ہے. حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے دادا مرشد، آپ ملاقات واسطے لائل پور جنگ بازار مرکزی سنی رضوی جامع مسجد تشریف لے آئے. پہلا برآمدہ جتھے شروع ہوندا ہے نا، پہلا دروازہ، اتھے آپ نے اپنے پپوش مبارک اتار لے. نال دے کہن لگے حضور جگہ جی اگے وے جتی اتارن دی. آپ نے فرمایا تمہیں خبر ہی نہیں، تمہیں خبر ہی نہیں کہ آگے بیٹھا کون ہے، تمہیں خبر ہی نہیں. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو خبر ہے، اور جن کو خبر ہی نہیں ان کی بات نہیں ہے. جن کو خبر ہے وہ فرماتے ہیں کہ آگے تمہیں نہیں پتا کون بیٹھا ہوا ہے. اگے وہ ہستی بیٹھ کے اللہ دا قرآن بھی پڑھا رہی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھا رہی ہے، جنہ دا تن من دن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بازار دے اندر وک چکے آئے، جنہ دا سودا بازار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ہو چکے آئے. اسے واسطے میں ناؤ عاشق شمس الضحیٰ تھے حضرت شیخ الحدیث. بس میرے ساتھ رہنا ہے. عاشق شمس الضحیٰ تھے حضرت شیخ الحدیث. مل کے ذرا میرے نام آکھو عاشق شمس الضحیٰ تھے حضرت شیخ الحدیث. عاشق شمس الضحیٰ تھے حضرت. باقی جملہ نہیں کہہ سکتے، حضرت شیخ الحدیث کہہ سکتے ہو نا، بلکہ حضرت بھی میں کہہ لینا، شیخ الحدیث تجھے کہہ لو. یہ جفت سارے مل کے آکھو عاشق شمس الضحیٰ تھے حضرت حدیث. عاشق شمس الضحیٰ تھے حضرت. عاشق شمس الضحیٰ تھے حضرت شیخ الحدیث. اور واصف بدر الدجا تھے حضرت شیخ الحدیث.
واصفے بدر دجا تھے حضرت واصف دا مطلب ہے صفت و ثنا کرنے والا. واصف بدر دجا تھے حضرت شیخ الحدیث. صدقہ ہے صدیق اکبر کے مبارک نام کا. صدقہ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا صدقہ ہے صدیق اکبر کے مبارک نام کا. آئے کہ پہ کرے صدق و صفا تھے حضرت شیخ الحدیث. کہ پہ کرے صدق و صفا تھے حضرت شیخ الحدیث. پہ کرے صدق و صفا تھے حضرت شیخ الحدیث. عاشق شمس الضحیٰ تھے حضرت شیخ الحدیث. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نو اینا عشق اینا پیارے اینی محبت اینی عقیدت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے وراء الورائے. آؤ میں مدینہ شریف دی کھجور دی گل تواڈے سامنے پیش کر دیا. جڑی ذات مدینہ منورہ دی کھجور دے نال اینا پیار کر دیے پئی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مدینہ نال کتنا پیار کر دی ہوئے گی. تے جڑا شہر مدینہ منورہ دے نال اینا پیار کردا ہے پیا او ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کتنا پیار کر دے ہونگے. آپ دی عادت مبارکہ سی جدوں کسے نے آنا کوئی طالب علم کوئی مریداں وچوں کوئی مخلصاں وچوں کوئی تلک والیاں وچوں مدینہ شریف تو ہو کے آنا انہیں لیا کے کھجوراں پیش کرنیاں. کی پیش کرنا؟ کھجوراں پیش کرنیاں. جس ویلے کھجوراں سامنے آنیاں انہاں کھجوراں وچوں ایک کھجور اپنے واسطے رکھ لینی باقی کھجوراں طلباء دے اندر تقسیم کر دینیاں. او کھجور شریف کھجور مبارک جنوں مدینہ شریف دی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگی ہوندی سی. ایک مشورہ دے دیاں جدوں مدینہ شریف جانا نصیب ہوئے کدی مدینہ شریف دی کسے شے تے اعتراض نہ کرے آجے. اے روٹی ٹھیک نہیں, اے سالن ٹھنڈا ہے, اے دہی ترشے, اے مٹھا زیادہ ہے, چینی کاٹے, کدی یہ گل نہ کرے آجے. اس طویل میں بات عرض کر دینا, ایک وہ بندہ جیڑا بار بار مدینہ شریف جاندہ سی ایک دن ناشتہ کرن لگا دہی رات دا سی تے مدینہ شریف دا دہی سی. انہیں کہہ دیتا دہی آج کچھ ترش ہے. خواب دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلا جا پاکستان واپس.
چلا جا اپنے وطن دے اندر واپس جتھے میٹھا لبدا ای اوتھے جا کے کھا لیں جتھے دہی میٹھا لبے گا اوتھے جا کے کھا لیں انہیں کی کیتا ہے کسے نال مشورہ کیتا میں کی کران دسوئے میرے نال اے معاملہ پیش آ گئے انہاں دسیا وہ شریف چلا جا اوتھے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چلا جا اس جگہ تے جا کے آپ دی بارگاہ دے اندر ایک تے اصال ثواب دا تحفہ پیش کر دوسرا درخواست کر عرضی پیش کر حضور میرے نال معاملہ پیش آ گیا ہے میرے واسطے کو معافی دا سبب بن جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تواڈی گل نہیں موڑی تسی میری طرفوں عرض کر دیو اینو معاف کر دیتا جائے اینو معاف کر دیتا جائے اینو معاف کر دیتا جائے جس ویلے گل کر کے واپس آیا دوپہر دا ٹائم آ گیا ظہر دی نماز قائم کر لئی پھر کلولے واسطے لیٹ گیا ہے ظہر تو پہلے نہیں لیٹیا بعد اندر لیٹیا ہے لیٹیا خواب دے اندر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے نے آپ نے فرمایا تیرے واسطے خیریت تے عافیت اسے گل اندر ہے مدینہ شریف چھڑ کے اپنے وطن واپس چلا جا چونکہ جو مدینہ منورہ دے دہی دی توہین کی دی ہے آئے ہائے استغفر اللہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور با ادب بنائے بے ادبی سے بچائے تو توہین کی تھی تے جڑے عاشق ہوندے نے او کی کردے نے او کھجور لیندے نے تے منہ دے وچ رکھ دے نے داڑاں دے نیچے دبا لیندے نے باقی سارے طلبہ کھجوراں کھا لیندے نے تے آپ دا درس ختم ہو جاندا ہے بہت ٹائم گزر جاندا ہے لیکن کھجور اجے رس گھول رہی ہوندی ہے اجے شرینی منہ دے اندر تقسیم ہو رہی ہوندی ہے اجے وہ مٹھا کھجور دا من وچ اتر رہا ہوندا ہے او دا کیف تے سرور دماغ تے دل محسوس کر رہا ہوندا ہے پوچھیا حضور اینا ٹائم ایک کھجور سی فرمایا تمہیں کیا خبر یہ کھجور مدینہ شریف سے آئی ہے آئے ہائے تمہیں کیا خبر ہے یہ کھجور بولو مدینہ شریف سے آئی ہے ہائے 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 کون سا مدینہ شریف وہ مدینہ شریف جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تلوے مبارکہ لگے ہوئے ہیں وہ مدینہ شریف جہاں خوشبودار سانسیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضا میں گلی ملی ہوئی ہیں وہ مدینہ شریف جس کی زیارت کے لیے اللہ کے فرشتے بھی آ رہے ہیں وہ مدینہ شریف جس کی گلیوں میں گرد و غبار وہ کوڑ کی بیماری کے لیے شفا ہے غبار المدینہ تے شفاء من الجزام جنوں کوڑ ہووے مدینہ شریف دا کٹا جسم تے پالے شفا مل جائے گی آئے آئے او مدینہ شریف اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے اساں ویکھے سجنا حضور موت سے اعظم رحمت اللہ علیہ بہانے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کر دے سن میں بہانے نال اج ایسے ذکر وچوں مدینہ شریف دا ذکر پیا کرنا وا اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے اساں ویکھے آقا دے اساں ویکھے آقا اساں ویکھے سجنا تے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نے راواں نو ملے
सब इस उम्मीद ना पढ़ो की पता है करम हो जाए, रोजियां के अंदर याजी नसीब हो जाए। असां के आका दे, असां वेखे सजना दे, असां वेखे सजना दे, गलियां मोहल्ले वली गौस बैठे ने, रावा नू मल्ले वली गौस बैठे ने, हाय हाय वली गौस बैठे ने, वली गौस बैठे ने, फरिश्ते भी झुक झुक के वेखण पे थल्ले, फरिश्ते भी झुक झुक के वेखण पे थल्ले, खुदा भी सलाम दे तोहफे प्या कल्ले, खुदा भी सलाम दे, फरिश्ते भी झुक झुक के वेखण पे थल्ले, फरिश्ते भी झुक झुक के वेखण पे थल्ले, फरिश्ते की वेंदे ने पे, या अल्लाह ए 4 दिन पहला भी आया सी, ये महीना पहला हो के गया है, या अल्लाह इस साल विच को 10 वरी आ गया है, असी आने दूजी वरी आना नसीब ही नहीं होंदा। फरिश्ते भी झुक झुक के वेखण पे थल्ले, कदों वारी आवे, फरिश्ते भी झुक झुक के वेखण पे थल्ले। शामिल हो जाओ मेरे नाल, खुदा भी सलाम दे तोहफे प्या कल्ले, खुदा भी, खुदा भी सलाम दे, खुदा भी सलाम दे तोहफे प्या कल्ले, खुदा भी सलाम दे। मदीने शहर दी कोई हज करके आवे या उमरा शरीफ करके आवे ते लोग पूछते ने साडे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शहर मदीना शरीफ दी सुना कैसा पाया, कैसा पाया, कोई जवाब नहीं। की आखे बंदा कैसा पाया है, अल्फाज साथ छड़ जांदे ने, एक इश्की रह जांदा है जेड़ा उस वेले जवाब देंदा है। ते जवाब की देंदा है, वो पूछण वालिया मदीने शहर दी तू की शान पूछना है, मदीने शहर दी तू की शान पूछना है। बस पियादा शहर है वो बस बल्ले बल्ले, मदनी दा शहर है। मिलके जरा आखो पियादा शहर है बस बल्ले बल्ले, मदनी दा मेरे आका दा शहर है वो बस बल्ले बल्ले, ढोलन दा शहर है। मदीना शरीफ दी खजूर आवे ते फरमांदे ने ओए शहरे मदीना शरीफ चों आई है, ते फरमांदे ने मौलाना बात असल में ये है जब तक ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना की खजूर मुंह में रहेगी ईमान ताजा रहेगा।
یہ علموں بہت اگاں دیاں گلاں نے، یہ عشق دے منزل تے فائز ہو کے سوچن والیاں گلاں نے۔ جدوں دوسری دفعہ آپ مدینہ شریف حاضر ہوئے نا، تو پہلے تے آپ اس طرح فرماندے سن نا کہ اسمبلی شروع ہونی، قصیدہ نوریہ پڑھنا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، یہ پڑھنا، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ پڑھنا۔ جدوں دوسری دفعہ ہو کے آئے نا، پھر آپ نے درود مدینہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ آپ حیران ہوں گے درود مدینہ کیا ہے؟ درود مدینہ یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حضور موسی اعظم رحمت اللہ علیہ آپ سبق پڑھان تو پہلا یہ پڑھ دے ہوندے سن، درود مدینہ شریف پڑھ دے ہوندے سن، اللہم صلی علی بدری تمامی، اللہم صلی علی بدری تمامی، اللہم صلی علی بدری تمامی۔ اے اللہ تو اس ذات دے درود بھیج جڑے مکمل بدر نے، مکمل چاند نے۔ اللہم صلی علی بدری تمامی، اللہم بدری تمامی، تمام دا مطلب مکمل، بدر دا مطلب چاند، اللہم صلی علی بدری تمامی، اللہم صلی علی نوری ظلامی۔ یا اللہ تو اس ذات دے درود بھیج جڑے ظلمتاں نو ختم کرن والے نور نے، ظلمتاں دے نور نے، یہ نور جس ویلے آوے ادو ظلمتاں ختم ہو جاندیاں نے، تیرگیاں مک جاندیاں نے، اندھیرے ختم ہو جاندے نے۔ میرے نال شامل ہو کے درود مدینہ شریف پڑھو، یہ او درود جڑا حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ درس دین تو پہلا، درس حدیث دین تو پہلا پڑھ دے ہوندے سن، کی پڑھ دے ہوندے سن، اللہم صلی علی بدری تمامی، اللہم صلی علی نوری ظلامی، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی مفتاح دار السلامی، اللہم صلی علی شفیع جمیع الانامی۔ یا اللہ تو اس ذات دے درود بھیج جڑے شفاعت کرن والے، ہائے ہائے سبحان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چار یار اللہم صلی علی بدری تمامی، اللہم صلی علی بدری تمامی، اللہم صلی علی نوری ظلامی، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی شفیع جمیع الانام۔ تے نالی پھر استغاثہ کر دے ہوندے سن، کی عرض کر دے سن، یا امام الرسول و یا سندی،
یا امام الرسل و یا سندی انت باب اللہ و معتمدی. ہائے ہائے فبالدنیا یا سونیا تسی میری دنیا ہو. فبالدنیا یا وبآخرتی یا رسول اللہ خذ بیدی. اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پھاڑ لو. کیوں؟ تسی میری دنیا بھی ہو میری آخرت بھی ہو. میرا قبلہ میرا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں. یہ دل تمہیں سجدے کرے گا سامنے آنا. اور فراست کا ایک اور میں واقعہ آپ کا پیش کروں جن کا پہلے میں نے ذکر کیا. حضرت علامہ پیر محمد علاؤدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فرماتے ہیں کہ میں نے 1.5 سال آپ کے پاس زانو تلمس طے کیا آپ کے سامنے اور میں نے درس حدیث لیا اور بڑا کچھ من میں اترا. فرماتے ہیں کہ میں حالت خواب میں تھا. حالت بولیے نا حالت خواب میں تھا. میں نے دیکھا کہ حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لفظ ہے آلتی پالتی سمجھتے ہیں یہ کیا ہے؟ چوکڑی مار کے بہنا. انہوں اردو میں چاندے نے آلتی پالتی کے طریقے سے بیٹھنا. ٹھیک ہو گیا؟ چوکڑی مار کے اس طرح حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں. صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے ادب سے بیٹھا ہوا ہوں. اچانک میں نے ایسے کر کے دیکھا تو پیچھے حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں. نے میرے استاد اتنا مقام کہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے پیچھے نال ہی تسی بیٹھے ہو. آندے نے میں بڑا خوش مینوں آ گئی جاگ. آندے نے میں سبق پڑھنے جدوں گیا نا تے میں کیا حضور ایک گل کرنی ہے. وہ فرمایا رہن دے. ہائے ہائے یہ ہے فراست مومن. وہ فرمایا رہنے دے ذرا جاگ دے رہا جی. فرمایا رہنے دے. حضور نہیں گل بڑی ضروری ہے. فرمایا میں نے کہا ہے رہنے دو. حضور میں آپ کا بیٹا ہوں شاگرد ہوں بات بڑی ضروری ہے. وہ فرمایا رہنے دو. تم یہی کہو گے نا کہ رات تم نے داتا صاحب کو دیکھا. یہی کہو گے نا کہ میں نے رات کو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا. تو میں صدیقی آگے بیٹھا ہوا تھا ادب سے. آپ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیچھے ادب سے بیٹھے ہوئے تھے. یہی کہو گے نا چلو رہنے دو. میں نے پہلے کہا تھا علم اور چیز ہے عشق اور چیز ہے. لیکن علم بھی ہو عشق بھی ہو اور یار کی بات آئے تو آنکھیں برس پڑے سمجھو کہ تار تمہاری جڑی ہوئی ہے. اس واسطے حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دے بارے میں آنا ہونا کہ چرچا ہوا جہان میں میرے شیخ الحدیث کا. یہ میں نے خود لکھا ہے جی شعر. یہ شعر میں نے خود لکھا ہوا ہے. چرچا ہوا جہان میں میرے شیخ الحدیث کا. چرچا ہوا جہان میں شیخ الحدیث کا کیونکہ سچا ہے وہ غلام میرے رب کے حبیب کا. سچا ہے وہ غلام میرے
रब के हबीब का चर्चा हुआ जहान में शेखुल हदीस का, क्योंकि सच्चा है यार वो मेरे रब के हबीब का, सच्चा है यार वो मेरे रब के हबीब का। ये शाना एवें नहीं मिलदियां, ये मुकामात एवें नहीं मिलदे, ये अजमतां एवें नहीं मिलदियां। उस दौर के अंदर भी मशहूर सी, इस दौर अंदर भी मशहूर है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह दे नाल जितना तलक हजूर मौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह नू सी, इन्ना किसे नू नहीं सी। कोई गल जाके करन या इत्थे करन, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह आप दी गल नू रद्द नहीं सन करदे, जो आंदे सन मन लैंदे सन। जो आंदे सन मन लैंदे सन। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह दी ओ पुरानी मस्जिद, ये नवीं ते साडे हुंदियां बनी, आप दे दौर विच जिहड़ी पुरानी मस्जिद सी हजूर मोहसिन आज़म रहमतुल्लाह अलैह दे दौरे मुबारका विच पुराने दौर दी मस्जिद, उस मस्जिद दे अंदर आप दी आदत ये सी जदों जाना नमाज उथे कायम करनी, फिर नफल पढ़ने, तिलावत कुरान पाक करनी, ते नाल शागिर्द होने। हजरत मुहद्दिसे कबीर मौलाना शेखुल हदीस गुलाम रसूल रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी बुखारी शरीफ की शरह तफहीमुल बुखारी शरह सही बुखारी है, तफहीमुल बारी शरह सही बुखारी, ये उनकी 11 जिल्दों में बुखारी शरीफ की शरह है। ये फैसलाबाद में, पता है नहीं पता, अल्लामा गुलाम रसूल रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का जी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इतनी अजीम हस्ती है। आप मशहूर है मुहद्दिसे कबीर के लकब से, मुहद्दिसे कबीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप फरमाते हैं मैं साथ था, नफलो नवाफिल से फारग हो गए तो आदत करीमा ये थी जब फारग होते थे सीधा दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में जाते थे, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में जाते थे, हाजिरी देते थे। फरमाते हैं हम इंतजार में रहे, अभी जाएंगे अभी जाएंगे अभी जाएंगे अभी के अभी जाएंगे, लेकिन जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अचानक क्या देखा, एक बुजुर्ग हुस्नो जमाल के पैकर, सफेद दस्तार, सोने सोने लगदे ने, आ गए तशरीफ ले आए। हजूर मोहसिन रहमतुल्लाह अलैह दे नाल इस तरह मुआनका कीता, गले लाया, नवाजिया, करम फरमाया, ते बस चले गए। आंदे ने असी फिर बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि हुणे हाजरी वास्ते जाना है। आपने फरमाया चलो भाई तांगा पकड़ो, वापस लायलपुर चले। तांगा पकड़ो स्टेशन, स्टेशन से फिर लायलपुर। उन्हें आख्या हजूर दाता साहब हाजरी ते दे लईए। उन्हें आख्या जेडे हुण मिल के गए ने दाता साहब ही सन जी, वो ही तो थे अभी। हाँ। ये अभी जो मुलाकात फरमा के गए हैं ये दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह तो थे। वो कम से कम इन्हों को तलक होना चाहिए जी, इन्हों को तलक तो कम से कम होना चाहिए। हाय हाय हाय, कभी किसी का कोई काम कुतबियत में विलायत में अटका होता था ना, तो वो हजूर मोहसिन आज़म रहमतुल्लाह अलैह को कहा करते थे जनाब दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह चूंकि ये निगरान है तो इसलिए आप अर्ज कर दे तुहाडी ते ना मोड़नी नहीं, तुसी मेहरबानी कर दे। इन्हां को तलक होना चाहिए। चलो एक तलक तुहानू होर मैं दसदा, तवज्जो है हज़रात, तवज्जो है जी। अल्लाह अकबर।
चौधरी मुहम्मद मुनीर नंबरदार, इन्होंने अपने पिंड सद लिया हजूर मोहतसियाद रहमतुल्लाह अलैह नूं तकरीर वास्ते। आंदे ने जलसा बड़ा भखिया साडा, बड़ी दुनिया, ओ वेड़ा भी चंगा ते लोकां कोल भी टाइम हुंदा सी। सादे लोग, देसी माहौल ते लोकां की कोई ताकत पावर भी हुंदी सी जागण दी। सुभान अल्लाह। आंदे ने तकरीर शुरू हो गई, नाल ही बारिश आ गई। तकरीर अजे इन्हां को तलक ते होना चाहिए ना, अजे तकरीर शुरू हुई तो नाल ही बारिश आ गई। आपने तकरीर रोक दी। आपने फरमाया ओ बदल वरसान वाले फरिश्तिया, जिन्हां दा मैं गुलाम हाँ तू भी तो उन्हां दा गुलाम ही है। जिन्हां दा मैं गुलाम हाँ, तू भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नौकर है, मैं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नौकर हाँ, ते मैं जिक्र भी ते उन्हां दा ही करन लगा ना, ते तू जरा मेहरबानी कर बारिश रोक दे। इन्नी अजे गल कीती ते बारिश रोक गई। 2 तो 2.5 घंटे हजूर सैयदी मोहतसियाद आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीर फरमाई, वाज फरमाया। तकरीर करके आप मिंबर शरीफ तो नीचे तशरीफ ले आए, लोग अपने घरों में पहुंच के नाल ही बारिश शुरू हो गई। यानी इतना तल्लक तो हो ना। अच्छा, ये तल्लक मिलता कहां से है? थोड़ी सी ये बात कर लें। ये बात मेरे और आप सब के फायदे की है। ये तल्लक मिलता कहां से है? दसते हैं ये तल्लक किथों लभदा है? ये लभदा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तिबा करन नाल। हुण सुभान अल्लाह थोड़ी होड़ी हो गई ना, क्योंकि पैंडा औखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तिबा करन नाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत करन नाल, जिहड़ा इताअत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अपना ले और जेड़ा इत्तिबा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अपना ले, मेरा रब सारी कायनात नु ओदा नौकर बना देता है। फिर जो दे मुंह निकलदा है, जिथे जिथे जांदा है, इहदी गल मन्नी जांदी है। इहदी गल रद्द नहीं हुंदी, इहदी गल मन्नी जांदी है। याद रहेगी गल। रोजे बिल्कुल साडे करीब ने, बिल्कुल साडे करीब। या जुमेरात को या जुमा को। मुझे वैसे पता नहीं था, मुझे शेख साहब ने बताया कोई हिसाब किताब लगा के कि या जुमे रात को रोजा बनेगा पहला, या जुमे के दिन बनेगा। जुमे रात को बने तब भी, जुमे वाले दिन बने तब भी। आपको पता है कि हमारा पहला जुमा हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जात पे होता है। यह आपको खबर है। अब हमने कुछ इतना तल्लक जरूर बनाना है कि हमारी मानी जाए। इतना तल्लक तो हमें बनाना है। अब तल्लक जोड़ने का महीना आ गया है। इस महीने में हमने क्या करना है? माहे रमजानुल मुबारक साया फिगर होने वाला है। हमने रोजे भी रखने हैं, 20 तरावी की नमाज भी पढ़नी है, नमाज इशा समेत, नमाज फजर समेत हर नमाज बा जमात कायम करनी है। और सिर्फ पहले 5 दिन नहीं, पहले 5 दिन नहीं, या आखिरी 3 दिन नहीं, मुकम्मल पूरा महीना नहीं, पूरा साल इस आदत को फिर अपनाना है कि 5 नमाजें बा जमात। अच्छा, फिर तिलावत कुरान पाक की कसरत करनी है। माह रमजानुल मुबारक में शहरों की रूटीन में आप वैसे भी सोते तो 1-1:30 बजे 2 बजे ही हैं, ऐसे ही है ना। तो वैसे नहीं जागना। जागना किस लिए है? मौला को राजी करने के लिए। वो टूटे हुए तल्लक अपने जोड़ने के लिए कि कम से कम इन्नी को तो साड़ी
ساڑی منی جائے اینا کو اسا ہونا ہے اینے کو جوگا. اچھا جب نماز قائم کرنی ہو کہاں آتے ہیں آپ؟ سارے بولو. مسجد میں. مسجد میں آپ نماز قائم کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. مسجد تو نہیں آپ کے پاس آتی؟ بولیے نہیں آتی. اچھا جب زکوٰۃ دینی ہوتی ہے کہاں جاتے ہیں؟ فقیر غریب مسکین کے دروازے پہ. اس کو تو نہیں فون کر کے کہتے کہ آ بھائی زکوٰۃ لے جا، چونکہ فرض تو آپ نے ادا کرنا ہے نا اپنی طرف سے. حج کرنا ہو یا عمرہ شریف کرنا ہو تو کہاں جاتے ہیں؟ بیت اللہ شریف میں. بولیے بیت اللہ شریف میں. بیت اللہ شریف تو نہیں آپ کے پاس آتا کہ بیت اللہ شریف آ جائے اور آپ طواف کر لیں تو کہیں جی ہمارا کام بن گیا جی. صفا مروہ پہاڑی بھی آپ کے پاس نہیں آتی کہ ادھر ہی سعی کر لی. مقام ابراہیم بھی ادھر نہیں آتا. یہ سارے کام کرنے کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے. لیکن روزیاں دی شان پتہ کی ہے؟ انہاں نوں لین واسطے کتے جانا نہیں پیندا. ذرا بات کو سمجھے، ذرا عشق کی وادی میں آ کر سمجھے. کتے جانا نہیں پیندا. واو ماہ رمضان المبارک تیری کرم نوازی تو صدقے، تیرے فضل و احسان تو صدقے کہ تو سانو نہیں بلاندا، سال بعد آپ ہی آ جانا ہے. صحیح بات. اے رمضان بزرگ مہینہ تے رب سچے فرمایا باقی سب مہینے وچوں انہیں اونچا رتبہ پایا. ذکر عبادت دعا جو کوئی اس مہینے کرتا 70 گنا اجر ہے دینا. 70 گنا اجر ہے دینا. وہ مالک بہرو پردہ. وقت ضائع نہیں کرنا. وقت ضائع نہیں کرنا. ایک ایک لمحے نو زندگی دا آخری لمحہ سمجھیا جی. ایک ایک لمحے نو ماہ رمضان مبارک دے ایک پورا سحری تو لطف اندوز ہوئے اور افطاری تو لطف اندوز ہوئے. او خدا کے بندو جب سحری کا وقت آتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہوتی ہے اور پتہ بھی چلتا ہے. آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں وہ اتنا سہانا وقت، اتنا روح پرور منظر. سبحان اللہ. اچھا ایک بات میں اور کروں، اگر سمجھ جائیں تو عمل کر لیں. یہ سحری اور افطاری اندر کمروں میں بیٹھ کے نہیں کرنی. جن کی مجبوری ہو وہ تو مجبوری ہے، لیکن جن کا کمرے سے باہر گزارا چل سکتا ہے وہ کمرے سے باہر لطف اندوز ہونا اللہ کی رحمت سے. ہاں آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی شے رکاوٹ نہ ہو، پھر ذرا مزہ لینا افطاری کا اور سحری کا. کمروں میں سحریاں نہیں، باہر سین میں، گیراج میں، چھت پہ، جہاں جگہ آپ کو ملے باہر بیٹھ کر سحری کرنا. پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات برس رہے ہیں یا نہیں برس رہے. ہر نوالے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا، اندر نور پیدا ہوگا. اور نوالا منہ میں ڈال کے ذرا دیکھنا کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے کہ نہیں برس رہی. یہ وہ باتیں ہیں جو میں فیل کرتا ہوں.
میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. اور ایک بات اور کر لوں کہ روزہ کس لیے ہے؟ غریب کے ساتھ ہمدردی کے لیے. آپ بھوکے رہے نا سارا دن، سحری سے لے کر افطاری تک بھوکے رہے، میں بھی رہا، آپ بھی رہے، تو دل میں یہ تو خیال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور جن بیچاروں کو آٹا نہیں نصیب ہو رہا، روٹی نہیں مل رہی، ان بیچاروں کا کیا حال ہوتا ہے. اور یہ مہینہ غم گساری کا مہینہ ہے. اس میں ہم نے دوسروں کے ساتھ ہمدردی بھی کرنی ہے، غرباء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ. اور یہ نہیں کہ مہینے میں زکوٰۃ اس میں نکالنی ہے، یہ ہمدردی نہیں. ویسے ہی ایک نصرانی تھا، نصرانی ہائے ہائے، ان کے بڑے عجیب کام تھے، ان کے مذہب بڑے عجیب ہوتے ہیں، اور اس مذہب میں شادیاں باپ کی بیٹی کے ساتھ، بھائی کی بہن کے ساتھ، یہ سارا کچھ جائز ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ حرم کعبہ میں کہتے ہیں میں طواف کر کے بیٹھا تو مجھے نیند آ گئی. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے. آپ نے فرمایا وہ فلاں جگہ پہ ایک نصرانی رہتا ہے بغداد شریف میں، چونکہ عبداللہ بن مبارک بھی بغداد شریف میں تھے، تو بغداد شریف میں نا ایک نصرانی رہتا ہے، اس کو جا کے میری طرف سے مبارک دینا اور اس کو سلام بھی کہنا، میرا سلام بھی کہنا اور اس کو جنت کی بشارت بھی دینا. اٹھے، چپ کر کے چلے گئے، نصرانی کا گھر ڈھونڈا، اس کو جا کے کہنے لگے او بیلیا وہ تو کی کرنا ہے؟ انہیں آخیا میں سود تے کام کرنا، سود دا کام، میرا کام ہے سود دا. اے اور بچے کنے نہیں؟ انہیں آخیا میرے ایک بیٹا ہے تے 4 میریاں بیٹیاں نے، ایک تے مینوں وچوں خوبصورت لگی، اودے نال میں آپ نکاح کیتا، تے باقی 3 جڑیاں نے وہ میں اپنے بیٹے نے دتیاں نے. انہاں آخیا ایڈے برے کام، ایڈے پیڑے کام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیجیا ہے، نالے جنت دی بشارت دیتی ہے. وہ کو گل ہور دس جیڑی مینوں پتہ لگے بھی تو کوئی چنگا کام کیتا ہے، کو سوچ. انہیں آخیا مینوں تھوڑا موقع دیو سوچن دا. وہ سوچن لگ پیا، سوچیا انہیں کی آندا ہاں مینوں ایک گل یاد آئی ہے. میں کھانا رکھ کے بیٹھا سا تے باہر دروازہ کھڑکیا سی، ایک عورت سی، انہیں آخیا کہ میرے نال بچے نے تے اساں اینے دنوں تو بھکھے ہاں، کھانا نہیں کھادا. انہیں آخیا سانو خوشبو آئی ہے کہ تواڈے گھر کو سالن پکا ہے، تے میں چک کے انہوں دیتا. میں کہا چلو تسی گزارا اپنا کر لو، کھا پی لو، بچیاں نو کھلا لو. وہ کہنے لگا کہ اس کو میں نے یہ بھی کہا کہ ہر روز آیا کرو، سالن روٹی لے جایا کرو، ہر روز ہی آ جایا کر، سالن روٹی لے جایا کر. اس کی عادت بن گئی، وہ ہر روز خاتون آتی ہے، میں اس کو روٹی بھی دے دیتا ہوں، سالن بھی دے دیتا ہوں. تو یہ ایک کام ہے جو مجھے لگتا ہے میں نے ٹھیک کیا ہے. ابھی اتنی بات کرنے کی دیر تھی، عبداللہ بن مبارک کہنے لگے پھر تمہیں خوشخبری ہو، آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے سلام بھی بھیجا اور جنت کی بھی خوشخبری بھی دی ہے. اینی گل انہیں سنی تو نال ہی انہیں کلمہ پڑھ لیا. اتنی گل سنی، انہیں آخیا وہ منیا بھی نہیں، سلام آ رہے منیا بھی نہیں، جنت دی بشارت آ رہی ہیں. انہیں کہا چھڈو اپنے نصرانیت نو. انہیں پڑھیا کلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بنیا، نال ہی غش کھا لیا، ڈگ پیا تے جان نکل گئی اللہ دی سکول. جب کریم کا کرم ہوتا ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے. میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس لیے یہ غم خاری کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کوتاہیاں نہیں کرنی. جو 11 مہینوں کی کوتاہیاں ہیں ان کو بھی ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ مولا تو ہمیں معاف کر دے، کریم رب تو ہمیں معاف کر دے، رحیم رب تو ہمیں معاف کر دے. مدارس کی خدمت، مساجد کی خدمت، دین متین کی خدمت اور دین کے ساتھ ریلیٹڈ ہر معاملے میں پیش ہو جائے، اس لیے کہ یہ مہینہ یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے.
اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاص نظر عنایت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ خالق کائنات حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کے وسیلہ جلیلہ سے میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، اور اس مہینے کا ادب و احترام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے ہوگا۔ اللہ تعالی قبول فرمائے۔